بہت سی رسمیں وہ ہیں جو ہم بچپنے سے دیکھتے یا اپنے باپ داداؤں کے سے سنتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ رسم ہماری خوشی کی تقریب یعنی شادیوں سے متعلق ہو یا غمی کی تقریب حادثے اور کسی کے وفات سے متعلق ہو، بس ہو رہا ہے تو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سی پرانی اور غلط رسمیں جن کو میں نے بچپنے میں دیکھا، اللہ کا شکر ہے کہ علماء کے سمجھانے اور کہنے سننے سے بہت سی برائیاں اور غلط رسم و رواج ہمارے اندر سے نکلی ہیں۔ میں شادی کو لیتا ہوں، پہلے زمانے میں نوشہ بننا یہ بھی ایک مصیبت سے کم نہیں تھا۔ کتنی محنت سے نوشہ بنتا تھا کہ بھرے مجمع میں وہ آ کے بیٹھے اور سجا سجایا شملہ اس کے آگے رکھا ہو، اور میں نے دیکھا، یہ نوجوانوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، کہ ایک سوپ ہوتا تھا، اس میں کچھ چاول ہے، کچھ گڑ ہے، کچھ اس طرح کی سات چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور گھر کے بڑے بوڑھے یا پرانے بوڑھے داماد آتے اور وہ اٹھاتے اور اس کی بولی لگتی، اور پھر جو گھر کا پرانا بوڑھا داماد ہوتا وہ اس شملے کو ہاتھ میں لیتا، پھر ایک ہاتھ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں جاتی، پھر کسی طرح سے وہ نوشہ کے سر پہ رکھی جاتی اور اس پہ پیسہ بھی رکھا جاتا۔ یہ ہوتا تھا، اچھے اچھے گھروں کے اندر یہ سلسلہ تھا۔ میں نے کہا نا کہ نوشہ بننا بھی آسان نہیں تھا، مصیبت تھی، آدھا پون گھنٹہ اس میں لگتا تھا صرف رسموں کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو صحرا ہوتا، آگے پھول کی جھالر لٹکی ہوتی، ہاتھ میں لال رنگ کا کپڑا ہوتا جو منہ میں رکھے ہوئے ہوتا، یہ طریقہ تھا۔ کیا جا رہے بھائی؟ دولہا جا رہا ہے، اور پھر ڈھول تاشے، گھوڑے بگھی اور بھیڑ، اور پھر اس کے بعد آتش بازی اور پٹاخے، یہ سب چلتے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ محبت سے سمجھا کر، دین کو بتلا کر، یہ ساری چیزیں کسی طرح سے اب ہمارے گھروں سے دور ہو گئی۔ اب یہ کھیل تماشے نہیں ہیں، بہت اخیر تک، اور آج بھی کچھ جگہوں پر ہے، دشالے کو کراس میں لگایا جاتا تھا، پٹی بنا کر یوں پھینکا جاتا، اور نوشے کے گلے میں دو چار پھول کے مالے اور اس کے ہاتھ میں ایک رنگ برنگا پھول کا گلدستہ، اور وہ لیے چل رہا ہے۔ یہ سب غیر شرعی رسمیں۔ ابھی کچھ جگہوں پر یہ چیز باقی ہے، اسے پھول ہو، گلدستہ ہو یا اس طرح کی چیزیں ہو، یہ سب غیر شرعی۔ بس ایک نیا کپڑا ہو، اچھا کپڑا ہو، سادہ لباس ہو، اور الحمدللہ اب وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ برائیاں جو تھیں آہستہ آہستہ ہمارے سماج سے اب نکلی۔ اب لوگوں کا مزاج بنا کہ یہ سب چیزیں بلا وجہ کی ہیں، وقت کا ضائع ہونا، دولت اور پیسے کا اسراف، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ دور ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیاں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھیں، اب وہ چیز آ گئی۔ ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، اور پھر اس کی پوری ریل فلمی شکل میں بننا کھلا ہوا حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا ہے۔ ان بری چیزوں سے، اور اپنی شادی کو جہاں تک ہو سکے سہل اور آسان بنانے کی کوشش کرو۔
آج ہم نے شادیاں بڑی مشکل بنا دی، اسی لیے بہت سے شادی کی عمر کے بچے اپنی عمر سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی شادی مشکل ہوتی ہے، دیر پہ دیر، تاخیر پہ تاخیر ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم رسم و رواج کے بندھن میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس 10 لاکھ روپیہ نہیں ہوگا ہم شادی کیسے کریں گے۔ یہ سوچ غلط ہے اور یہیں سے پھر گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو یقین آئے نہ آئے، بس یہیں سے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں اور کھل رہے ہیں۔ کسی کا ڈھکا ہوا ہے، کسی کا کھلا ہوا ہے، کسی کی بات دبی ہوئی ہے، کسی کی بات کھلی ہوئی ہے۔ تو ایک بہت بڑی یہ رکاوٹ ہے جو صحیح عمر میں ہم اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ گھر کی بدنامی، سماج کی بدنامی، خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، پھر اچھے لوگوں سے رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم رسم و رواج کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہلکا کریں جوڑے کے نام پر، اور کئی دن تک مسلسل الگ الگ نام کے ساتھ دعوتوں کا سلسلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے۔ آپ نے رشتہ کیا، جو بہت بڑے آدمی ہیں مثال کے طور پر، وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، آپ درمیانی درجے کے ہیں، آپ کی حیثیت نہیں ہے، تو آپ سامنے والوں کو دیکھ کر کہ وہ 4 دعوت کر رہا ہے، ہم ایک ہی دعوت میں کیسے نمٹا دیں؟ ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ اب بیچارہ پریشان کہ انتظام کہاں سے کرے، کہاں سے لے آئے، کیسے کرے، کس کو بلائے، کس کو نہ بلائے، ایک مصیبت ہے۔ یہ رسم و رواج کی جکڑن سے اپنے کو نکالو، شادی کو آسان کرو۔ میں اپنی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری سوچ تو اب یہ ہو گئی ہے کہ جو مجھے نہیں بلاتا تو میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہوا نہیں بلایا۔ ایک دور یہ ہوتا تھا کہ اچھا وہ ہمارے فلانے لگتے ہیں اور شادی میں ہم نے تو بلایا تھا، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، چلو ٹھیک ہے اب ہم سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن اب الحمدللہ یہ بھی مزاج بن رہا ہے آہستہ آہستہ کہ نہیں بلایا، مختصر میں کیا، بہت اچھا کیا۔ آسان بناؤ، آسان میں عزت بھی ہے، سکون بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے نکاح کو بہت سہل بنایا تھا، بہت آسان بنایا تھا۔ آپ کو اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، خاموش طریقے پر آپ جو کر سکتے ہیں جائز دائرے میں رہ کر آپ کریے۔ آپ کو کس نے منع کیا؟ کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن وہ کہ 20 آدمی جمع ہوں، 50 آدمی جمع ہوں اور پھر سامانوں کی اور کپڑوں کی اور زیورات کی نمائش لگے اور لوگ دائرے میں آئیں اور دیکھ دیکھ کے جائیں اور واہ واہ کر کے جائیں، یہ سب بالکل غلط چیز ہے۔ آپ نے اپنی بچی کو دیا، اپنی بہو کو دیا، اپنے بیٹے کو دیا، اللہ نے آپ کو نوازا تھا، جائز خاموشی سے آپ دے رہے ہیں، دیجیے۔ پھر اس میں 4 آدمی کو دکھلانا اور 4 آدمی سے واہوائی کا لوٹنا، نمائش کا کرنا، یہ سب رسم بد ہے۔ پرانے دور میں یہ سب ہوتا رہا ہے کہ باقاعدہ چاندنی بچتی تھی اور جتنے گٹھری کے کپڑے رکھے جاتے اور ہر آدمی اس کو اٹھاتا اور دیکھتا کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، کیسے لیا، کئے عدد ہے، طاق عدد ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے۔ یہ سب کے سب یہ وہ رسمیں ہیں جن کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بچی کا نکاح کیا، آج آپ دے رہے ہیں تو کیا مطلب زندگی بھر کی ذمہ داری پوری کر دی؟ ارے وہ بچی آپ کی ہے، جب ضرورت ہو آپ دیجئے۔ بہو آپ کی ہے، جب اس کو ضرورت ہو آپ اس کو بنوائیے، اس کو دیجئے۔ یہ کیا کہ ایک لائن لگا دیا اور ایک جو ہے پھر سب دیکھ رہے کہ کوئی 21 جوڑی دے رہا ہے، کوئی 25 جوڑی دے رہا ہے، کوئی اور آگے 51 تک اب تو بات پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غریبوں کا جینا محال کر رہے ہو، غریبوں کا شادی بیاہ مشکل بنا رہے ہو۔
ان رسومات کو چھوڑنا پڑے گا، اور بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہل کریں اور وہ قربانی دیں، اس لیے کہ جس بیچارے کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر رہا ہے تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اپنے پڑوس کے غریب کا خیال کر کے آپ نے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل قربانی، یہ ہے اصل جذبہ۔ اس جذبے کو اپنے اندر پنپنے دیجئے اور اس کو بڑھاوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیت اور نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ دین کے اندر رسمی اور رواجی کوئی چیز نہیں ہے، جو نبی کا، جو خدا کا اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی جو زندگی، جو طریقہ ہے اس کے قریب قریب رہو، اس سے بہت دور مت نکلو، ورنہ مصیبت کے علاوہ اور پشیمانی اور ذلت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔